اللہ نے طے کر دیا کہ یہ 70 سال میں مرے گا ان شرائط کے تحت. وہ شرائط لکھے ہوئے ہیں لوح محفوظ اس بات پر, اور 70 سال میں مرے گا یہ لکھا ہوا ہے لوح محفوظ کے اوپر. میں اگر شرائط بدل لوں گا تو 70 سال بھی بدل جائیں گے. ممکن ہے 50 سال ہو جائیں اور ممکن ہے 100 سال ہو جائیں. ادھر شرط بدلے گی, ادھر میری تقدیر بدلے گی. میری عمر ہے 70 سال, اللہ نے لکھ دی اگر یہ اس طرح سے زندگی گزارے, اور اگر تبدیلی کرے گا تو یہاں بھی تبدیلی ہو جائے گی. ایک دن جناب سیدہ نے مولا کو صلوات پڑھے ذریعہ ادا کے ذات امیر المومنین کو آواز دے کر کہا تعال الیہ, اے علی ذرا قریب آئیے, انی عالمۃ ما کان وما یکون, میں ماضی کے سارے حالات سے بھی عالمہ ہوں اور آئندہ قیامت تک کیا ہوگا سب جانتی ہوں. یہ کہہ کر جناب زہرا نے ایک لمحے کے لیے توقف فرمایا, انی عالمۃ ما کان وما یکون, اور پھر فرمایا انی عالمۃ ما کان وما یکون وما لم یکن, اور وہ بھی جانتی ہوں جو نہیں ہوگا. میں جو ہو چکا وہ بھی جانتی ہوں, جو ہوگا وہ بھی جانتی ہوں, جو نہیں ہوگا وہ بھی جانتی ہوں. ابھی عجیب لب و لہجہ ہے. مولا فرماتے ہیں میں دو قدم الٹے پیر چلا, نبی کی خدمت میں آ کر میں نے کہا یا رسول اللہ, سیدہ نے آج یہ جملہ کہا ہے کہ میں وہ بھی جانتی ہوں جو نہیں ہوگا. فرمایا میری سیدہ لوح محفوظ پڑھتی ہے, جو تقدیروں کی تبدیلی ہے وہ فاطمہ جانتی ہے. اللہ اکبر, اللہم صلی علی. دقت فرمائیے آپ نے. قضاء و قدر الہی, میں اپنی عمر کو تبدیل کر سکتا ہوں. حضرت موسیٰ نے فرمایا ایک شخص کو کہ 1 ہفتے کے بعد مر جائے گا, وہ نہیں مرا 1 ہفتے بعد. حواریوں نے آ کے بتایا کہ وہ تو بازار میں نظر آیا. حضرت موسیٰ نے فرمایا اس سے پوچھو کہ اس نے گزشتہ دنوں کیا کیا فعل انجام دیے. معلوم ہوا جی اس نے ایک بھاری صدقہ دیا تھا. حضرت نے فرمایا صدقے سے اس کی عمر بڑھ گئی. میرے ایک معصوم امام کے زمانے میں ایک شخص کو حضرت نے دیکھا, حضرت نے فرمایا اس کی عمر کم ہے, یہ کچھ دن کا مہمان ہے. وہ کچھ کافی عرصے بعد نظر آیا. پوچھنے والوں نے پوچھا مولا یہ تو زندہ ہے. حضرت نے فرمایا اس سے پوچھو اس نے کیا کیا ہے ان دنوں میں جن دنوں میں اس کی موت تھی. پوچھا گیا, کہنے لگا کہ ایک مدت کے بعد, سال کے بعد میں اپنی خالہ کو سلام کرنے گیا تھا. حضرت نے فرمایا صدقہ بھی عمر بڑھاتا ہے, صلہ رحمی بھی عمر بڑھاتی ہے. رشتہ داروں سے ملاقات, رشتہ داروں سے ملنا, اس سے بھی عمر بڑھتی ہے, صدقہ دینے سے بھی عمر بڑھتی ہے. تو میں چاہوں تو اپنی عمر بڑھاؤں, میرے اپنے ہاتھ میں ہے. والدین کے آگے چلنے سے ہر قدم پہ زندگی کا ایک دن کم ہوتا ہے. جوان الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ذرا پلو سے باندھ کے جائیں. ہر قدم جو ماں باپ کے آگے اٹھ رہا ہوگا نا, زندگی کا ایک دن کم. 50 قدم اٹھائیں 50 دن کم, اور پیچھے اگر چلیں گے والدین کے تو ہر قدم پہ زندگی کا ایک دن بڑھے گا. تو میں اگر زندگی بڑھانا چاہتا ہوں تو ایک تو والدین کے ساتھ ساتھ چلوں, ساتھ ساتھ رہوں, اور ساتھ رہنے میں بھی ان کے پیچھے چلوں تاکہ میری عمر بڑھ جائے. آپ کے علاقے کی ایک ضرورت کی بات ہے وہ کہہ دیتا ہوں. ہمارے ہاں جدید دنیا میں آج کل بڑے فخر سے کہا جا رہا ہے کہ میرا بچہ تو میرا دوست ہے, میرا بیٹا میرا دوست ہے. اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے, یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. بیٹا ہے آپ کا دوست نہیں ہے. جی روشن فکری یہ نہیں ہے کہ قرآن کے خلاف چلے جائیں اور اہل بیت کے خلاف چلے جائیں. جدید تعلیم یہ جدید تعلیم نہیں ہے, وبال جان ہے. اور بیٹے صاحب بھی اور فرزند نامدار بھی ابا کے گلے میں ہاتھ ڈال کے تصویر کھنچواتے ہیں, اور وہ بھی بڑے فخر سے تصویر کھنچواتے ہیں کہ میرا بیٹا میرا دوست ہے. تمہارا بیٹا تمہارا دوست نہیں ہے, تمہارا بیٹا ہے. جی پھر وہ آگے جا کے جب معاف کیجیے گا آبے تبے میں بات کرے گا تو پھر کیونکہ دوست بنا لیا تھا, دوست ایسا ہی ہوتا ہے. پھر دل چھوٹا نہیں کرنا, پھر دل چھوٹا نہیں کرنا کہ میرا دوست نے مجھے آبے تبے بول دیا اور میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے, کیونکہ دوست تو ہر کچھ کر سکتا ہے, ساری باتیں کر سکتا ہے. میرے مولا علی کی خدمت میں ایک بیٹا باپ کے ساتھ آیا. دسترخوان کا وقت تھا, خفا تو نہیں ہے آپ, دسترخوان کا وقت تھا. میرے مولا نے حضرت قمبر کو فرمایا کہ لوٹا لے کر آؤ اور سلپچی بھی لے کر آؤ. حضرت نے باپ کا ہاتھ دھلایا
اور कंबर से कहा बेटे का हाथ तुम धुलाओ, और बेटे की तरफ देख के फरमाया अगर अकेले आए होते तो तुम्हारा हाथ धुलाता, तुम बाप के साथ आए हो, दोनों को बराबर नहीं कर सकता। अपने लिए मुसीबतों को परवान न चढ़ाइए, बेटा आपका बेटा है, आपका दोस्त नहीं है। तवज्जो की, सिला रहमी, रिश्तेदारों के अंदर फर्क, तमीज, कौन किस दर्जे का है, कौन किस मकाम का है, माँ बाप का क्या मकाम है, औलाद का क्या मकाम है, औलाद को माँ बाप के साथ क्या अदब और एहतराम रखना चाहिए। अजीजान गिरामी, इससे इंसान की जिंदगी भी बढ़ती है और जिंदगी कम भी हो जाती है अगर मैं उसका लिहाज ना रखूं, उसका ख्याल ना रखूं। क़ज़ा और क़दर, इसी खानदान का एक लफ्ज, अच्छा थोड़ी तसल्ली दीजिए, ज्यादा देर तो नहीं हो रही है। इसी खानदान का एक लफ्ज है मुक़द्दर, तक़दीर, कुदरत, कद्र, इसी खानदान के अल्फाज हैं। कद्र इलाही यानी तरीक़े कार, ये जो तकदीर है ना, ये इसी को कद्र कहेंगे। मेरी तकदीर मेरे हाथ में है। इक़बाल ने भी दो मिसरों में इस मफ़हूम को बयान किया है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे। मशहूर है, स्कूल में पढ़ाता है, ये तो सबको याद होगा, बता तेरी रजा क्या है। यानी इंसान इस दर्जे पर पहुंच जाए, क़ज़ाए इलाही के आगे इतना तस्लीम हो जाए कि फिर कदर के लिए अल्लाह पूछे तू क्या चाहता है, तू क्या चाहता है। अजीजों, मेरे मौला रिजा की सीरत का एक हसीन उन्वान यही है कि मौला को क़ज़ा और क़दर इलाही पर राजी कहा जाता है। जैसा अल्लाह चाहता था ऐसे ही मैं रहा, एक उन्वान के साथ इमाम को याद किया जाता है। आप और मैं तो बर्दाश्त नहीं कर रहे कि हम किसी ऐसे कैसे हाथ मिला लें कि जिससे हाथ मिलाना ठीक नहीं है, मगर हुक्म इलाही है, क़ज़ाए परवरदिगार है।